یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی سیمسنگ کے پروڈکٹ استعمال کیے ہوں گے یا ان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، اور غالباً آپ یہی سمجھتے ہوں گے کہ سیمسنگ صرف موبائل یا LED ٹی ویز وغیرہ بناتا ہے، مگر سیمسنگ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی کمپنی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ برج خلیفہ کس نے بنائی ہے اور پیٹرونس ٹاور کس نے بنایا؟ غالباً آپ نہیں جانتے ہوں گے، مگر اس ویڈیو کے بعد آپ سب کچھ جان جائیں گے۔ سیمسنگ کمپنی کی بنیاد لی چاؤ نے سال 1938 میں رکھی، جب دنیا کی دوسری بڑی جنگ عظیم کا آغاز ہونے والا تھا اور مغربی معیشت تاریخ کے سب سے بڑے مالی بحران سے لڑ رہی تھی۔ تو ایسے وقت میں ایک چھوٹی سی کمپنی سیمسنگ کا آغاز ہوا، جو کہ اس وقت گروسریز اور نوڈلز وغیرہ بیچا کرتی تھی، اور کون جانتا تھا کہ یہ چھوٹی سی کمپنی آگے چل کے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شمار کی جائے گی۔ اور یوں سیمسنگ نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا اور اس سفر میں ترقی حاصل کرتی گئی۔ 1950 کی دہائی میں سیمسنگ نے انشورنس، سیکیورٹیز اور ریٹیل کی سروسز بھی پرووائڈ کرنا شروع کر دیں۔ پھر 1960 کی دہائی میں سیمسنگ نے الیکٹرانک کی دنیا میں قدم رکھا اور سب سے پہلے ایک 12 انچ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بنایا۔ پھر 1970 کی نصف دہائی میں سیمسنگ کنسٹرکشن اور شپ بلڈنگ انڈسٹری کی باغ دوڑ میں بھی شامل ہو گیا۔ 1983 میں سیمسنگ نے پہلا کمپیوٹر بنایا جو کہ ونڈوز PC سے کافی حد تک بہتر تھا۔ 1990 کی دہائی میں سیمسنگ بین الاقوامی مارکیٹ میں ابھرنا شروع ہو گئی، اور 2011 میں سیمسنگ دنیا کی سب سے بڑی سمارٹ فون بنانے والی کمپنی بن گئی، جبکہ سیمسنگ کا بیسٹ سیلنگ سمارٹ فون گلیکسی S4 تھا، جس کی ٹوٹل سیلز 80 ملین ہوئی تھی۔ اور اب سیمسنگ ان سب کے علاوہ اور بھی کافی بزنسز چلا رہی ہے۔ سیمسنگ کے بارے میں چند ایسے حقائق جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ سیمسنگ کورین زبان کے الفاظ سیم اور سنگ کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب 3 سٹارز ہے۔ 2018 میں سیمسنگ میں تقریباً 4,90,000 ملازمین کام کر رہے تھے، جبکہ مائیکروسافٹ میں 1,51,000، ایپل میں 1,32,000 اور گوگل میں 1,18,000 ملازمین تھے۔ 2019 کے ڈیٹا کے مطابق سیمسنگ کی ریونیو 230 ٹریلین وون تھی، جو کہ تقریباً $191 بلین بنتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایپل کی ریونیو 2019 کے ڈیٹا کے مطابق $64 ملین تھی۔ اس کے علاوہ اس کمپنی نے صرف 2019 میں $16 بلین ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر لگایا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں کہ سیمسنگ گلیکسی S سیریز میں S کا مطلب سپر سمارٹ ہے، جبکہ 1995 میں سیمسنگ نے فوبو، جو کہ کپڑوں کا برانڈ ہے، اس میں $2 ملین انویسٹ کیے تھے، اور فوبو اب تک پوری دنیا میں $6 بلین کی سیلز کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ شروع میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ برج خلیفہ اور پیٹرونس ٹاور کس نے بنائے ہیں، تو یہ عمارتیں بھی سیمسنگ ہی کا شاہکار ہیں۔ اور مزید یہ کہ iPhone 4 اور 5 سیریز میں یوز ہونے والے CPU بھی سیمسنگ نے ہی بنائے تھے۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ساؤتھ کوریا کی GDP میں 17% کا کنٹریبیوشن سیمسنگ کا ہی ہے، اور ساؤتھ کوریا میں سب سے بڑا تھیم پارک ایورلینڈ بھی سیمسنگ کا ہی بنایا ہوا ہے۔ سیمسنگ 80 مختلف بزنسز پر مشتمل ہے، جن میں ایروناٹکس، ورچوئل ریئلٹی اینڈ 3D پرنٹنگ، ملٹری ایکوپمنٹ جن میں ٹینک، ہیلی کاپٹر اور جیٹ انجنز وغیرہ شامل ہیں۔ اور مزید یہ کہ سیمسنگ کے بنائے ہوئے ٹینکوں میں سرفہرست K9 ٹینک ہے، جو کہ سیمسنگ ایروسپیس انڈسٹری کا شاہکار ہے۔ اور یہ کہ کوریا کا پہلا فائٹر جیٹ KF-16 بھی سیمسنگ ایروسپیس انڈسٹری نے ہی بنایا تھا۔ اس کے علاوہ فائنانس انسٹیٹیوٹ، پیٹروکیمیکل اور کیمیکل کی دنیا میں بھی سیمسنگ نے قدم رکھا ہوا ہے، اور 20 سال تک سیمسنگ کار مینوفیکچرنگ بزنس میں بھی رہی ہے، جبکہ ہوٹلز اینڈ ریزورٹ کے بزنسز بھی سیمسنگ چلا رہی ہے۔ اور ان سب کے علاوہ سیمسنگ بحری جہاز بھی بناتا ہے، اور جس جگہ سیمسنگ یہ بحری جہاز بناتا ہے اس جگہ کا کل رقبہ 400 ملین اسکوائر فٹ ہے، اور یہ دنیا میں بحری جہاز بنانے والی دوسری بڑی کمپنی ہے، جبکہ پہلے نمبر پر ہیونڈائی ہیوی انڈسٹری ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر سیمسنگ ایک پورے شہر کا مالک ہے، جس کا نام سیمسنگ ڈیجیٹل سٹی ہے۔
اور یہ فہرست کافی لمبی ہے جس کو ایک ویڈیو میں سمیٹنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اب جب بھی آپ سیمسنگ کا فون استعمال کریں گے تو آپ اس کو ایک نئے انداز سے دیکھیں گے، اور یقیناً آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کمپنی صرف فونز ہی نہیں بناتی بلکہ اس کے علاوہ یہ اور بھی کافی بزنسز میں انوالو ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور ضرور آپ کے دوستوں کو بھی اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو انتظار کس بات کا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔